میرے نبی فرماتے ہیں, ابو ہریرہ کہتے ہیں یا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ تو میرے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ میں اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم کا مٹی جمع ہو رہا تھا, آدم کا مٹی اور پانی دونوں کے درمیان جب جمع ہو رہا تھا میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا. کہو سبحان اللہ. حالانکہ اس میں لوگوں کا اعتراض ہے, لوگوں کا اختلاف ہے, وہ ہے ہونے دو, لیکن ہاں سنو, کہا کہ میں 40 سال 10 ماہ 6 مہینے میں ہمیں نبی بنا دیا گیا دنیا کے اعتبار سے. جب آپ دنیا میں تشریف لائے 40 سال 10 ماہ 6 مہینے 10 سال 40 سال 10 مہینے 6 دن کے اندر ہمیں نبی بنا دیا گیا. کسی نے کہا کہ اللہ اپنے پاس سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا, تو کسی نے قلم کہا, کسی نے اللہ کا عرش کہا, جس کو جو سمجھ میں آیا کہا. سورہ ہود کے اندر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے. اللہ کا عرش مفتی صاحب پانی کے اوپر ہے, تو پہلے اللہ کا عرش آیا کہ پانی آیا؟ سوال ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے بعد عرش کو بنایا, تو سورہ ہود کا ترجمہ کریے گا, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے, تو پہلے پانی ہوگا کہ عرش ہوگا؟ سر کے اوپر ٹوپی ہے تو پہلے سر ہوگا تب ٹوپی ہوگی, پہلے پانی ہوگا تب نہ عرش ہوگا. میں کہتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے بعد قلم بنایا, کہ اللہ نے عرش بنایا, کہ پانی بنایا. میں کہتا ہوں اللہ اپنے بعد اپنے نبی کو نور کو بنایا, اور اپنے نبی کو نور کو بنا کر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. جاؤ ایک سے قلم بنا دیا, پھر قلم کو حکم ہوئی آپ سب کو لکھ ڈالو. میرے نبی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے, میرے نبی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. بلکہ اب پھر وہاں لے چلتے ہیں. اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی. ان کی شادی جو ہے بنی جرہم کے قبیلے میں ہو گئی, اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ابا شیبہ تھے, اور ان کے ابا شیبہ کے ابا ہاشم تھے, اور ہاشم کے ابا عبد مناف تھے, اور عبد مناف عبد شمس کے بھائی ہیں, اور عبد شم عبد الدار کے لڑکے ہیں, اور عبد الدار قصی بن کلاب کے لڑکے ہیں. یہ یاد رکھنا. میں لمبا نہیں جانا چاہتا ہوں, بس شارٹ کٹ. میں تمہیں ابھی سیرت پڑھی میں بات شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی تو میں بتا رہا ہوں کیسا ہوا عرب کے اندر. بارکاف اس خاندان سے میرے نبی کی ولادت ہوئی مکے کے اندر. اب میں تجھے یہی روک دیتا ہوں. پھر یہاں ہمیں آپ سے سوال ہے, ایسے کھانا والوں, یہ بتاؤ کہ اللہ نے تم کو کس چیز سے بنایا؟ ارے بولو نا, اللہ نے تم کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے. فرشتوں کو کس سے بنایا؟ نور سے. جناتوں کو کس سے بنایا؟ آگ سے. لیکن یہ تو بتاؤ سکھانے والوں, جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے میرے نبی کو کس چیز سے بنایا؟ بولو, سوال ہے. ارے ہمیں تو مٹی سے بنا دیا, فرشتوں کو نور سے بنا دیا, جناتوں کو آگ سے بنا دیا. جب عقائد و جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو کس چیز سے بنایا؟ معلوم ہے تمہیں؟ اور نہیں ہے تو سن لو کہ جب میرے نبی کی باری آئی, اللہ نے میرے نبی کو پیدا کرنا تھا تو جبرائیل کو حکم دیا, اے جبرائیل جاؤ مدینے سے مٹی لے کر آئے, وہ مٹی جو بعد میں چل کر خاک شفا کہلائے گی. یقین مانو میرے دوستو, پوری دنیا کے اندر زلزلہ آ سکتا ہے, پوری دنیا تباہ و برباد ہو سکتی ہے, پوری دنیا کے اندر کانا دجال گھوم سکتا ہے, پوری دنیا کو مسلمانوں کو مٹایا جا سکتا ہے, لیکن مدینے کے اندر ہرگز کانا دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو سبحان اللہ, کیا سن رہے ہو آپ؟ نہیں ہو سکتا ہے.
اللہ نے کہا ہے جبرائیل ادھر آؤ. جبرائیل دوڑے آئے, یا اللہ کیا حکم ہے آپ کا؟ ہاں تو جاؤ مدینے سے مٹی لے کر آؤ. ارے ہمیں اور آپ کو اللہ نے بنایا تو کیچڑ سے بنایا, کھنکتی ہوئی بچتی ہوئی مٹی سے بنایا, بنا دیا. وہ جانتا تھا ہم لوگ پلید ناپاک آدمی. اس میں اتنے معاف کرنا, میں اس لیے پلید اور ناپاک بولا کہ اس میں بہت سے ایسے نوجوان ہوں گے, ان سے کہو کہ چلو مسجد میں, جانتا رہو ابھی ناپاک بنی کہے رے جان رہا پیشاب کرنی ہے تو جینس اپنا ٹائٹ رہو, کھڑے کھڑے مت لینی ہے. ارے کتا ہے, کھڑے کھڑے متتا ہے. ارے کتا بھی اگر کہیں متتا ہے تو وہ ٹانگ اٹھا لیتا ہے تو اگر دیہ پر چھیٹا نہ پڑے. اے بھائی جھوٹ نہیں بولو. ارے کتا بھی اگر پیشاب کرتا ہے تو اپنی ٹانگ کو پھیلا دیتا ہے کہ کہیں اس کے بدن پر چھیٹا نہ پڑے. کتا, اب تو کون سا انسان ہے کہ تمہارا جنسے میں ٹپک گیا, پیجامہ ہی میں چلا گیا اور کہتا ہے کہ ہمارا نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, عبد الرحیم ہے. جھوٹا ہے. ان سے کہو کہ دیکھو میرے نبی کے شان میں ایسا ہو گیا, بولو کیا کرنا چاہیے. کہے گا ارے ہم تو ابھی تیار ہیں مولانا, آپ حکم تو ہم کیا کر دیں. سب جھوٹا دعویٰ ہے, یقین مانو جھوٹا دعویٰ ہے. نبی کا جو عاشق ہوگا وہ کبھی ناپاک نہیں ہوگا. نبی کا جو عاشق ہوگا وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. نبی کا جو عاشق ہوگا وہ ہمہ وقت 24 گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے گا. کیسے مسلمان؟ ہماری جماعت جاتی ہے کہیں کہیں, اے ببوا آؤ مسجد میں, مولوی صاحب احبار چھوڑ دو, بہان سے انشاءاللہ تو جب تک کہو ہم ادھر تیار ہیں. ارے کون سا انشاءاللہ؟ ارے موسیٰ علیہ السلام والا کہ اتنا لمبا امتحان لے لیا اللہ تعالیٰ نے. ارے اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تو نماز پڑھ, اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تو نیک کام کر, اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تو دینی جلسے گاہوں میں جاؤ, اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تو مساجد کو آباد کر, اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تو خانقاہوں کو آباد کر, اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے نبی کی شان میں جب گفتگو کی جائے تو اس کو دھیان اور غور سے سنو اور سننے کے بعد اس پر عمل کرو. اور جو تو عمل کرے گا میرے پاس آئے گا تو میں تمہارے لیے اتنا بڑا جنت بنا کے رکھا ہے کہ تھرڈ کلاس اگر جنتی کو جنت ملے گی تو دنیا سے بھی 10 گنی بڑی ملے گی. سبحان اللہ. کیا تم نہیں چاہتے ہو؟ یقین مانو میرے دوستو, مسلمان ناپاک نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہے, پاکی پسند کرتا ہے. اے نوجوان مسلمانوں, تو بھی پاک رہو, اللہ کو پاکی پسند ہے. تو ایسے ناپاک نہیں نہ رہو گے. یقین مانو ہر قدم قدم پر اگر تم ناپاک ہو, جتنے قدم چلتے ہو اتنے قدم جو ہے تمہارے گناہ میں لکھ دیے جاتے ہیں. زمین بھی بددعا دیتی ہے. کل جب تو زمین کے اندر دفنایا جائے گا, زمین بھی کہے گی تو میرے اوپر اکڑ کے چل رہا تھا, سینہ پھاڑ کے چل رہا تھا, سر کے بیٹان کھول کے چل رہا تھا, میرے اوپر اپنی اوقات دکھا رہا تھا. کل تمہاری باری تھی, آج تم میرے حوالے کر دیا گیا ہے. اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. نہیں سنا ہے؟ اللہ تکبر پسند نہیں کرتا, اللہ انا اور گھمنڈ پسند نہیں کرتا. اگر انانیت ہے, تکبر ہے, تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. انسان نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا انسان. چاہے وہ کروڑ پتی ہو, چاہے وہ ارب پتی ہو, چاہے وہ پوری دنیا سونے سے بنا کے اس کو دے دی جائے, وہ پھر بھی ایک غریب مسلمان جو ٹھیلا چلاتا ہے اسی کے برابر ہے. کیوں اس کے برابر ہے؟ سنو, کسی شاعر نے کہا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آج کے مسلمان تھوڑا سا پیسے کا اللہ نواز دیا, تنی مسجد کے صدر نہ بن جائے, مسجد کے سیکرٹری, دیکھو پھر اس کا رسٹائک. اے ملی صاحب ادھر آئیے, اے مولانا صاحب ادھر آئیے. ارے تو مولانا, اور کہتا ہے کہ ہمیں چیک کرنا ہے کون کس لائق ہے. ایک جاہل گوار آدمی ایک عالم کو چیک کرتا ہے, ایک مولوی کو چیک کرے گا جو بچپن سے لے کر جوانی تک 15 سال چٹائی پر بیٹھ کے اپنے پیر کے اندر گٹھانے پیدا کر دیا, چٹائی کو گھسیٹ دیا, کالا کالا رسول پڑھا. آج ایک جاہل آدمی ایک عالم کا امتحان میں. اے میرے دوستو, ایسا ہو سکتا ہے؟
ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے. اللہ نے تمہیں نوازا ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تجھ سے کچھ بڑا کام لینا چاہتا ہے. مسجدوں کے صدر اور سیکریٹری جو بنائے جاتے ہیں, اللہ ان سے کچھ نیک کام لینا چاہتا ہے. اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ, میں اس لائق نہیں تھا کہ میں اس آپ کے گھر کا اے اللہ, جہاں ساری دنیا اپنے سر کو خم کرتی ہے, آپ کا گھر, وہ بھی ایسا گھر جو ہمیشہ کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے. وہ کبھی گھر ختم نہیں ہو سکتی. دنیا کے جتنے بھی مساجد ہیں وہ تمام کے تمام جنت کا ٹکڑا ہے. کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے, کبھی ختم نہیں ہونے والا. اے اللہ, اس گھر کا میں لائق نہیں تھا, آپ نے ہمیں چنا. یہ تو آپ کی مہربانی ہے, یہ تو آپ کا کرم ہے. اے رب کریم, میں اس لائق نہیں تھا, آپ نے ہمیں چن تو لیا ہے. لیکن اے پروردگار عالم, آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ اس مسجد کے اندر کبھی خرافات, فضولیات باتیں نہ کر کے میں مسجد کے آداب کے ساتھ ساتھ مسجد کی خدمت کروں گا. مسجد کے اندر جھاڑو لگاؤں گا, مسجد میں پوچھا لگاؤں گا, مسجد کی چٹائیاں سیدھی کروں گا, امام صاحب کا خیال کروں گا, ان کو کسی طرح کا تکلیف نہیں دوں گا. اگر تو یہ کرتا ہے تو یہ اسٹیج سے بیٹھ کر ایک مولانا یہ دعویٰ کر کے جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن یقین مانو جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے تو چاہے گا داخل ہو جائے گا. یقین مانو میرے دوستو. لیکن آج کل الٹا ہی معاملہ ہے. چھوڑو, میں کہیں